السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویلکم، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلے سے موجود ہیں تو پھر آپ کے لیے بڑے والا ویلکم۔ بس اب آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو کا آپ نے ویٹ کرنا ہے تاکہ مزے مزے کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، ہوم میکر ہیں، تو آپ کے لیے خوش رہنا کیوں ضروری ہے، کس کے لیے ضروری ہے، اور کیسے آپ اپنے سٹریس کو اپنے آپ سے دور رکھ سکتی ہیں۔ تو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ گھر میں آپ کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اور میں بھی اس بات سے ایگری کرتی ہوں، لیکن کیوں پہننے چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا آپ کو اپنے لیے پہننے چاہیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے پہننے چاہیے، کس کے لیے پہننے چاہیے؟ اکثر ہمارے دماغ میں یہی سوال آتا ہے کہ ہم کپڑے اپنے لیے پہنیں یا اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی یہ سب کر سکتی ہوں اور کرتی بھی ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے بڑے ہو کر یہ سوچیں کہ ہماری ماں ہر وقت ڈپریس رہتی تھی اور ہمیشہ گھر کے اندر مطلب وہ ایسے پھرتی تھی کہ جیسے بس گھر میں کام والی مائی ہوں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ایک دفعہ غور سے دیکھنا شروع کریں گی تو جو کانفیڈنٹ آپ انہیں اپنی پرسنالٹی سے ان تک پہنچا رہی ہیں بچوں میں وہی آئے گا۔ یقین کریں، اگر آپ اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھ رہی ہیں اور خود آپ گندی بندی نظر آ رہی ہیں تو آپ کے بچوں میں کانفیڈنس نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کبھی آپ کے دماغ میں یہ سوال آئے کہ میرا ہسبینڈ مجھے دیکھتا نہیں ہے تو میں کیوں ہی چینج کروں یا کیوں ہی گھر میں اچھی طرح سے رہوں، تو ایک دفعہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا، اور جس دن آپ تیار ہوں گی آپ کے بچے آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ مما آپ کہیں جا رہی ہیں، آپ اتنا اچھا تیار کیوں ہوئی ہیں مما، آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ تو بس آپ کا دن بن جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے اندر آپ یہ ہیبٹ ڈال لیں کہ آپ نے گھر کے اندر بڑے اچھے طریقے سے ڈریسنگ کرنی ہے، چاہے وہ لان کا سوٹ ہو، چاہے وہ آپ کا بہت پرانا صدیوں پرانا سوٹ ہو، لیکن آپ اس کو ہمیشہ اچھے طریقے سے کیری کر کے دکھائیں گی اپنے بچوں کو۔ اور اگر آپ خود کے لیے تیار ہونا چاہتی ہیں تو اس سے تو اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو اچھا فیل کر رہی ہوں گی آپ سارا دن ایک خوشی میں گھومیں گی کہ آج میں اچھی لگ رہی ہوں، آپ شیشے میں بار بار خود کو دیکھیں گی، تو اس سے تو اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر آپ اندر سے ہیپی فیل کر رہی ہیں اور ڈپریس نہیں ہیں۔ اگر آپ چینج کر لیتی ہیں تو یقین کریں کہ صبح اٹھ کے اگر آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہیں اور اس کے بعد جب آپ فریشن اپ ہو کے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہیں تو زمین آسمان کا فرق آپ کو لگے گا، اور آپ کا ڈپریشن تھوڑا کم ہو جائے گا، آپ سٹریس بھول جائیں گی کیونکہ آپ خود کو اتنی اچھی لگ رہی ہوں گی۔ دوسری چیز، سیلف کیئر۔ اچھا، سیلف کیئر ہمیشہ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اگر میرے پاس نہیں ہوگا تو میں اپنی سیلف کیئر نہیں کر سکوں گی، مطلب کوئی مہنگا سیرم یا کچھ بھی مارکیٹ میں بڑے سستے سی بھی چیزیں ملتی ہیں، آپ اپنے بجٹ کے مطابق اکنامیکل اپنی سیلف کیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سیرم افورڈ نہیں کر سکتی تو موئسچرائزر لے لیں، آپ سن بلاک لے لیں، بس یہ دو چیزیں بھی انف ہوتی ہیں آپ کی سکن کو گلو دینے کے لیے۔ آپ ہوم ریمیڈی کر لیں، آپ کوئی ایسی چیز ٹرائی کر لیں جس پہ آپ کا پیسہ نہ لگ رہا ہو، وہی سیلف کیئر ہوتی ہے۔ سیلف کیئر ہمیشہ بازار سے خرید کر لا کر چیزوں کو لگانے میں نہیں ہوتی، ہم گھر سے بھی ڈھونڈ کے بہت ساری چیزوں سے اپنی سیلف کیئر کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، کیا آپ کبھی جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے اور آپ ان کے ساتھ کہیں جائیں گی تو کیا آپ کو یہ سننا اچھا نہیں لگے گا کہ ارے یار آپ تو اتنی ینگ لگتی ہو، آپ تو ان بچوں کی ماں لگ ہی نہیں رہی ہو؟ تو سیلف کیئر اس لیے ضروری ہے تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ کمپلیمنٹ سننا چاہتے ہیں لوگوں سے تو آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا، اور یہ جو ہے آپ کو اب ضروری لگنے لگ جائے گا، کیونکہ عورت کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اسے لگتا ہے کہ کوئی دوسرا تعریف کرے گا تو اس کو لگے گا کہ ہاں بھئی میں اچھی لگ رہی ہوں، خود سے وہ خود کو مطمئن نہیں کر پائے گی کہ میں شیشے میں کھڑے ہو کے میں 100 دفعہ چیک کروں گی کہ یار میں اس میں اوور تو نہیں لگ رہی، یہ تو نہیں لگ رہی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دماغ میں کوئی ایک کمپلیمنٹ رکھنا ہے کہ یار میں اس ایج پہ جا کے یہ سننا پسند کروں گی کہ میں ان بچوں کی مما نہیں لگتی۔ یقین کریں سیلف کیئر آسان ہو جائے گی۔ تیسری چیز، ایموشنل اسٹرینتھ۔ اچھا، آپ نے فزیکل اسٹرینتھ کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن یہ ایموشنل اسٹرینتھ کیا ہے؟
مجھے نا ایسے لگتا ہے کہ میرے ایموشنز کا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا میں رونے بیٹھ جاؤں. اور ایگزیکٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں میں سیم ایسی ہی تھی. لیکن جو ٹائم گزرتا گیا نا میں نے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا شروع کیا کہ اگر مطلب کہ میں کوئی ایسی ہی چیز ہوں کہ کسی کو کوئی مجھے کچھ کہہ گیا اور میں رونا شروع کر دوں اور میں اس بندے کو وہ تسکین دے دوں جو وہ مجھ سے چاہتا تھا مجھے ہرٹ کر کے, تو کیوں میں ایسے کیوں اپنے آپ کو ہرٹ کر رہی ہوں نا. تو میں ایموشنلی اسٹرانگ ہونا چاہتی ہوں. میں نے اپنی ایموشنل اسٹرینتھ کو بڑھایا کہ کوئی بھی آ کے اگر مجھے کچھ بھی بول دے گا نا تو میں اسی وقت آنسو بہانے نہیں لگ جاؤں گی. مجھے ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے, تاکہ میں خود کو ہرٹ نہ کروں اور نہ ہی میرے بچے مجھے دیکھ کر یہ سوچے کہ ہماری ماں ہر وقت روتی رہتی ہے. کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا تب میں وہ دل پہ لے کے بیٹھ جاؤں, کبھی کسی نے کچھ میرے بارے میں برا بول دیا تب میں اپنے دل کے اوپر لگا لوں اور اپنا سارا دن برباد کر دوں اور اپنے ایموشنز کو ہر وقت ہرٹ فیل کرتی رہوں کہ یار میں آج بہت ہرٹ ہوں. نہیں, میں نے نا اپنے آپ کو نا ایموشنلی اسٹرانگ کیا ہے. فزیکلی تو مجھے پتہ نہیں میں ہوں کہ نہیں ہوں, لیکن ایموشنلی میں اب اس سٹیج پر آ گئی ہوں کہ اگر مجھے کوئی کچھ کہہ دے تو میں اس کو زیادہ دیر تک اپنے دماغ پہ سوار نہیں رکھتی, اور روتی تو بالکل بھی نہیں. اکیلے میں جا کے رو لوں گی لیکن کسی کے بھی سامنے, اپنے بچوں کے سامنے, اپنے ہسبینڈ کے سامنے کبھی نہیں روں گی, کیونکہ یہ مجھے احساس دلاتا تھا کہ میں ایموشنلی بہت ویک ہوں. اور یہ اچھی بات نہیں ہے, ورنہ ہر بندہ نا آپ کے ایموشنز کو نا گرانٹیڈ لینے لگ جاتا ہے اور کچھ بھی کہہ کر چلا جاتا ہے. تو ایموشنلی آپ نے اسٹرانگ بننا ہے. آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لیں اگر کوئی کچھ کہے تو. اوائڈ گوسپ, اس کا مطلب نا مجھے بہت بعد میں سمجھ آیا. مطلب کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ ہر بندہ اچھا ہے, ہر بندہ میرا دوست ہے اور میں کسی سے بھی کوئی بھی بات کر سکتی ہوں. اب آپ چاہے آپ اپنے ریلیٹیوز میں ہیں یا آپ اپنے فرینڈز میں ہیں, کہیں پہ بھی نا دیکھیں ہر بندہ نا آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. ہر بندہ آپ کو جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نا وہ آپ کو ویسے نہیں دیکھ رہا. وہ آپ کی کب کس کمزوری سے فائدہ اٹھا لے, وہ آپ کی کون سی بات ہے جو وہ جا کے کسی کو بتا دے, آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو بہتر ہے کہ ہم نا ان گوسپس کو نا اوائڈ کریں, اور خاص کر جو نیگیٹو لوگ ہیں. میں نے دیکھا ہے اکثر خاندان میں نا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار ملتے ہیں اور بیٹھ کے نا پرانی باتوں کو نکال کے کرید کے کسی بندے کی اور وہ شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی جو برائیاں شروع کرتے ہیں تو بس وہ پھر رکتے نہیں ہیں. تو نا یہ اس طرح والی گوسپس ہیں نا, ان سے نا ہمیں دور رہنا چاہیے. یہ اتنی نیگیٹیوٹی ہمارے اندر بھر دیتی ہے, اتنا سٹریس ڈال دیتی ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی ایسے رشتہ دار کے پاس بیٹھتے ہو نا تو وہ اکثر بات شروع کرے گا کہ آپ کے سسرال میں سب ٹھیک ہے, آپ ٹھیک رہ رہی ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ویسے ہیں. تو نا آپ مینٹلی ایک سٹریس میں آ جاتے ہو کہ کسی نے کوئی بات تو نہیں کی کہ یہ مجھ سے ایسا پوچھ رہا ہے. تو میں تو جب بھی کہیں کسی ایسی جگہ پہ جاتی ہوں نا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس طرح کی گوسپ سے دور رہوں. میں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتی ہوں یا پھر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اور اگر یہ دونوں نہ ہوں تو میں اکیلے بیٹھنا پسند کروں گی, لیکن اس طرح کے کسی گوسپ کا حصہ بننا پسند نہیں کروں گی کہ جو مجھے جو ہے نا اتنا سٹریس دے کہ وہ میں گھر لے کر آؤں. تو اور نہ ہی میں کبھی فون کے اوپر کسی کو بات کرتی ہوں. میرا نا انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گی کہ میں بڑی پرسنل قسم کی بندی ہوں. مجھے زیادہ دوست بنانا بھی پسند نہیں ہے. میرے بہت کم دوست, کم کیا بلکہ ہیں ہی نہیں. میرا کوئی فرینڈ نہیں ہے کہ جس سے میں اپنی کوئی بھی بات شیئر کر سکوں, اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں ہر کسی سے اپنی باتیں شیئر کروں. اگلی ٹپ نا بہت زیادہ ضروری ہے, مطلب اتنی ضروری ہے جتنا ضروری کھانا پینا ہے. اور وہ کیا ہے, وہ ہے پریکٹس پازیٹیو سیلف ٹاک. آپ نا دن میں سے ایک حصہ نکال لیں اور بیٹھ کر نا خود سے بات کریں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چیز خوش کر رہی ہے, کیا چیز آپ کو غم زدہ کر رہی ہے, کیا چیز آپ کو سٹریس دے رہی ہے. آپ کو نا اتنی کلیئرٹی ملے گی نا اپنی ہر چیز میں کہ آپ کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ خوش کر رہی ہے. وہ آپ کی سیلف کیئر ہے, آپ کے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے, آپ کا باہر گھومنا ہے, شاپنگ کرنا ہے, یا مطلب آپ اپنے آپ سے سوال کریں. اور یہ پازیٹیو ہونا چاہیے
नंबर 2, इसी में ना आप अपने आप को बार बार बताएं कि आप खूबसूरत हैं, आप प्यारी हैं, आप अच्छी हैं, आप किसी भी एज में हैं, आपकी कोई भी उम्र है, लेकिन आप अच्छी हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अफर्मेशंस होती हैं, मैं वो सुनती हूँ, उसमें आई एम ग्रेट, आई एम हेल्दी, इस तरह की चीज़ें आपने बार बार प्रैक्टिस करनी होती हैं। और ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, तो अपने साथ आपका एक पॉजिटिव कनेक्शन बन जाता है। उसमें ना आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है ना, वो आपसे दूर जाती रहती है। तो जब आप अपने आप को बार बार बताएंगे कि मैं हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपने घर के अंदर रह रही हूँ, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे अम्मी अब्बा हैं, मेरे पास सब कुछ है, तो ये चीज़ ना आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देती है और स्ट्रेस से तो ना 100 गज दूर ले जाती है। और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको जब आप करना शुरू करेंगे ना, इसके रिज़ल्ट आपको तब मिलेंगे। तो अपने आप से बात करना ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक दफ़ा करके देखें, आपको यकीन करें इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। सबसे लास्ट में ओवर थिंकिंग। ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह है और आपको कभी खुश नहीं रहने देती। अगर आपसे सालन में नमक तेज़ हो गया ना, तो हो गया, उसके बारे में मत सोचें कि अगर मैं बच्चों को दूंगी, किसी को खिलाऊंगी तो क्या हो जाएगा, हाय नमक तेज़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इट्स ओके, हो जाता है, आप इंसान हैं, आपसे ही होगा और तो किसी से नहीं होगा। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन डाल लेंगी और बार बार उस चीज़ को सोच के राई से पहाड़ बना लेंगी, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को ऐसा स्ट्रेस दे रही हैं जो शायद कोई और देना ही नहीं चाहता। तो आपने अवॉइड करनी है ओवर थिंकिंग कि अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया, क्यों कह दिया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, अच्छा क्या पता ऐसा हुआ ही होगा। नहीं, आपने कुछ नहीं सोचना। किसी ने आपको कुछ कह दिया तो ठीक है, कह दिया, ये उसको वो मतलब ये आपको शो कर रहा है कि वो कैसा है, तो आप उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगी ना नेक्स्ट टाइम से। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपने। ओवर थिंकिंग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। खाना पकाते वक्त अगर आपके जहन में किसी का ख्याल आ गया ना, और वो बंदा ऐसा है जिसने आपके बारे में कोई उल्टी सीधी बात किया, तो फ़ौरन निकाल कर बाहर फेंक दें। यकीन करें ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा। आपने मुझे बताना है कि आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैंने ना आपसे दिल खोल के अपने दिल की बातें की हैं और ये चीज़ें ना मुझे बड़ी हेल्पफुल रही हैं स्ट्रेस को दूर भगाने में। तो आप ज़रा थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू करें, इंशाल्लाह ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होंगी। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।